کیا اب جانتے ہیں اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے؟ آپ پوچھیں گے یہ کیا سوال ہوا؟ آپ نے بالکل درست سنا۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے۔ یہ جملہ نہ صرف فکری طور پر گہرا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ایک مضبوط نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی یہ تصور موجود ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، خواہ وہ ہمیں بے جان لگے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورۃ الاسراء آیت 44۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ پتھر، درخت، پانی، ہوائیں، پہاڑ سب اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ ہم انسانوں کی محدود سماعت اور عقل ان کی آواز کو نہیں سن سکتی، لیکن وہ زندہ اور باشعور طریقے سے اپنے خالق کی عبادت میں مصروف ہیں۔ کیا بے جان چیزوں کو بھی اللہ نے کسی خاص نظام جیسے کہ ری ایکشن، رد عمل، فطری قوانین کے تابع کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ کائنات کی ہر شے ایک قانون کی پابند ہے۔ قرآن، سائنس اور مشاہدہ تینوں اس بات پر متفق ہیں۔ ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، نظام، فطرت، لوز آف نیچر کے تابع ہے۔ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین 40۔ ترجمہ: اور سب سیارے، ستارے وغیرہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ ہر چیز ایک مقررہ نظام کے مطابق حرکت میں ہے۔ آئیں سائنسی نقطۂ نظر سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ بے جان اشیاء، مثلاً پتھر، پانی، لوہا، گیسیں، فزکس، کیمسٹری اور دیگر سائنسی قوانین کے تحت کام کرتی ہے۔ بے جان چیزیں نہ صرف اللہ کی تسبیح کرتی ہیں بلکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق رد عمل، ری ایکشن بھی دیتی ہے۔ اگر لوہے کو پانی میں چھوڑ دیں تو وہ زنگ کھا جائے گا۔ سورج کی گرمی سے پانی بخارات بن کر الفاڑ جائے گا۔ پتھر کو ماری تو آواز، توانائی، بکھراؤ ہو سکتا ہے۔ مٹی، پلاسٹک اور لوہے کو حرارت دیں تو وہ اپنی شکل و صورت تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے تابع ہیں، جبکہ آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے تابع نہیں۔ سورج، چاند، ستارے ابھی بہت دور ہیں۔ انسان آج تک اپنے گرد کی بہت سی چیزوں کو اپنے تابع نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ سورۃ الاسراء 70۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور اگر برائی میں پڑے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور اختیار دیا۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ نیکی آبادی چلے۔ اگر انسان اللہ کے راستے پر چلے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔